غصے سے نہیں دیکھا کوئی مینو جان دے, ایسے نہیں کیا, آپ رک گئے ہیں, تو وہ کہے گا کہ کوئی اچھا شخص تھا. اور اگر بائک والے ہیں ایسے اس نے کٹیں کروا کے جانا ہے, بھائی میرے پاس 1 to 5 ہے, مجھے کیڑا ساتھ ملا ہے اور میں نے کیڑا دکھانا ہے اپنا کہ مجھے کیڑا ملا, وہ اس نے ٹی ڈی نہیں کرتے ہوئے اس نے جا رہا ہے. برے وقت میں ہوتا ہے نا, جو برے وقت میں بندہ آپ کے ساتھ آتا ہے نا, ایگزیکٹلی وہ اصل تو وہی آپ ہمیشہ اس کو یاد رکھو گے. میں نے دل میں یہ سوچا ہی تھا کہ نا وہ آگے سے بندہ واپس مڑ کے آ گیا. یہاں پہ احساس ایک شخص کو دوسرے شخص کا تب بھی ہے جب کوئی مطلب ہوتا ہے. بالکل ایسے ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ احساس کرنے والے بہت کم لوگ ہیں, اور الحمدللہ پاکستان میں ہیں احساس کرنے والے, بٹ جو ہم جیسے نوجوان یا جو بھی جن کے خون تھوڑے گرم ہے نا, ان میں احساس اگر آ جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی احساس ہے ہی نہیں, آ نہیں رہا. آپ سڑک پہ, ہاں ایگزیکٹلی, آپ سڑک پہ کبھی ایسا میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ ایک بوڑھی شخص, ایک بوڑھی عورت یا ایک بوڑھا شخص 15 منٹ بھی کھڑا ہو جائے نا, اس نے سڑک پار کرنی, کوئی بھی نہیں رکتا یا کوئی اس کو سڑک پار نہیں کراتا. بہت کم لوگ کرواتے ہیں. وہ بائک پہ جا رہے ہیں یا گاڑی پہ جا رہے ہیں, اس نے کبھی یہ ہم میں سے کبھی کسی نے یہ احساس نہیں کرنا کہ ایک سیکنڈ بائک یا گاڑی روک کے اس کو سڑک ہی پار کروا دوں. حالانکہ وہ دیکھو نا, ان کے وہ کسی مجبوری سے ہی باہر نکلے نا, ان کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہوں گے یا کہیں کچھ مسئلہ ہوگا, ایگزیکٹلی, کہ وہ اس بیچارے یا ایسے حالات ہیں کہ وہ باہر نکلے ہیں اور بوڑھے ہیں کہ وہ تیزی سے سڑک بھی نہیں پار کر سکتے, ان کی آنکھیں میں بھی اتنی زیادہ وہ بہت زیادہ نظر نہ آتا ہو, کیونکہ اولڈ ایج کے ساتھ اوبیسلی آنکھوں کا مسئلہ ہوتا ہے. تو جب ہم ان چیزوں کا احساس ہی, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی معاشرہ بنتا ہے, ہم ان چیزوں کا احساس ہی نہیں کرتے. تو جب ہم اس چیزوں کو احساس نہیں کریں تو آپ معاشرے میں بہتری کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی کل کو اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ یہ ٹائم ہے, تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایگزیکٹلی, کیونکہ ہم نے تو کبھی نہیں کیا, ذہن میں بھی نہیں آیا. مطلب ابھی یہ جو بات کی نا, اس سے نا مجھے ایک مجھے اپنا پرسنل واقعہ نا یاد آیا. میرے ساتھ نا اس طرح ہوتا تھا کہ میں پہلے بائک پہ جب جاتا تھا نا, میں آفس جا رہا ہوں, تو میری نا یہ سمجھ لو کہ ایک عادت تھی کہ اگر مطلب نا کوئی کھڑا ہوا نا, مطلب اس کا پیٹرول ختم ہو گیا, اسے کیا ہاتھ پکڑ کے لے جانا, پینچر ہو گیا اس کو لے جانا, کوئی مطلب اس طرح مدد کر دینی, یا پیٹرول ختم ہو گیا میں اکثر بائک روک کے نا پیٹرول نکال کے نا اس کو دے دینا کہ تو جا, کیونکہ یہاں پہ نہیں ہے تو کس طرح جائے گا, پیٹرول لے لے اور تو چلا جا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح نا میں مطلب یہ دیتا رہا, مطلب کرتا رہا مدد. تو پھر ایک دن کیا ہوا کہ میں آفس سے آ رہا ہوں, میں نے اپنی طرف سے نا, مجھے تھا کہ پیٹرول نا بھی ریزرو بھی نہیں لگا تو بھی پیٹرول نہیں ختم ہوگا, پر وہ بائک نا ریزرو پہ ہی تھی, وہ رستے میں آ کے نا وہ پیٹرول بند ہو, مطلب بائک بند ہوگی. اور میں اس جگہ پہ کھڑا تھا, اگر آپ برکی روڈ سے آؤ نا ہربنس پورے جانے کی طرف, بالکل, تو میں اس وہ رنگ روڈ کے ساتھ سروس روڈ ہے نا, ادھر تھا بالکل سٹارٹ برکی روڈ پہ. تو ادھر مطلب کیا پیٹرول پمپ جو ہے نا, کم سے کم اگر میں برکی روڈ والی سائڈ پہ جاؤں تو 2 سے 3 کلومیٹر مجھے بائک ریڈ کے لے کے جانی پڑتی ہے, اور ہربنس پورے والی سائڈ پہ بھی لے کے جاتا 2 سے 3 کلومیٹر نا مجھے بائک ریڈ کے لے کے جانے. اور شام کا ٹائم جسے مجھے پتا ہے کہ 6 بج رہے ہیں, ابھی آدھے گھنٹے بعد اندھیرا ہو جانا ہے اور یہ جگہ سنسان ہے, میں کیا کروں. میں جاتا جا رہا ہوں, میرے ساتھ سے بائک گزرتی جا رہی ہے. اب میرے نا جاتے جاتے نا میرے ذہن میں ایک سوال ہے, میں نے کہا یار میں ہر کسی کی مدد کر دیتا تھا, ادھر میرے ساتھ کیوں نہیں ایسے ہو رہا. میں نے بھی ایسے سوچا ہوگا. تو میں نے دل میں یہ سوچا ہی تھا کہ نا وہ آگے سے بندہ واپس مڑ کے آ گیا. تو آ کے وہ کہتا کیا ہوا, میں نے کہا ایسے بائک کا پیٹرول ختم ہو گیا. اس نے کہا اچھا, اس نے بائک سے پیٹرول نکال کے دیا اور چلا گیا. تو میں پھر مطلب اس جگہ پہ سوچا تھا کہ مطلب کہ آپ جس طرح کسی کے ساتھ کرو گے نا, آپ کو پل ملے گا. وہ بندہ چلا گیا تھا, میں نے نوٹ بھی نہیں کیا کہ وہ چلا گیا, وہ دیکھ کے مجھے واپس آ گیا, پتہ نہیں اللہ نے بھیجا تھا کہ بندہ میرے سے گلا کر رہا ہے تو اس کا پیٹرول ڈال گیا, اس کے ذہن میں کچھ آ گیا, مجھے نہیں پتا کہ وہ ایسے انسٹنٹ چیز ہوئی تھی میرے ساتھ. اسی طرح میرے ساتھ بھی پیٹرول کی دفعہ تو کافی دفعہ ہوا ہے اس طرح کہ میں یوزلی نا میک شور کرتا تھا کہ میں جس کی پیٹرول ختم ہوا ہے نا اس کو کسی طرح لازمی دے دوں. میرا ریزرو پہ بھی ہوتا تھا تو میں تھوڑا سا نکال دیتا تھا کہ پیٹرول پمپ تک چلا جائے. تو میرے ساتھ بھی ایک دفعہ اس طرح ہوا, میرے کو تقریباً سیم سٹوری ہے کہ میرا نا میں آ رہا تھا گلبرگ سے عرفہ ٹاور نا. اچھا. تو رستے میں وہ جو نواز شریف پارک آتا ہے اس روڈ کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا, 2 وے روڈ ہے وہ. اب میرا پیٹرول ختم ہو گیا, میں پیدل چل رہا ہوں, میں یہ امید بھی کر رہا ہوں کہ کوئی رکے گا, کیونکہ میں مدد کرتا ہوتا تھا نا, تو مجھے بڑی امید تھی کہ شاید ہم اور کوئی رکے گا. 5-7 منٹ گزر گئے, میں رک نہیں رہا کوئی. میرے دل میں یہی ہے کہ یار میں بھی تو مدد کرتا ہوں. تو اس کے 1 منٹ بعد ہی کوئی مل گیا اور اس نے مجھے پیٹرول بھی دے دی. تو پھر میں نے شکر, پھر میرے ذہن میں یہ ہے کہ جیسا ہی آپ کسی کے ساتھ مدد کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جو ہے نا کہیں نہ ایگزیکٹلی ریٹرن دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی دیتے ہیں. تو
جب آپ ہم کسی کی مدد نہیں نہ کر رہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, ایکسپیکٹ نہ کرو کہ آپ کی کوئی کرے گا, کوئی مدد کرے گا. اور ایک چیز میں اس چیز کو بڑا کوشش کرتا ہوں اس طرح سے کروں کہ اگر کوئی میرے ذہن میں نہیں ہے نا کسی چیز پہ کہ میں کسی کوئی میری اس سچویشن میں کوئی ہیلپ کر سکتا ہے, جب وہ میرے ساتھ کوئی اس سچویشن میں کوئی ہیلپ کر دینا تو میں میک شیور کرتا ہوں کہ اس سچویشن میں کوئی اور ہو تو اس کی مدد کر دوں. 2 طرح کے شخص ہوتے ہیں میرے نزدیک, جو میرا تھوڑا سا میرا ایکسپوجر ہے زندگی کے یا اس کے متعلق, میں نے یہ آبزرو کیا کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہی لڑی سے نکلتے ہیں. لڑی وہ ہے کہ انہوں نے بڑی اسٹرگل کی ہے شروع میں, یا انہوں نے بڑے ٹف ٹائم دیکھے ہیں. ایک شخص وہ ہوتا ہے جو بڑا سخت دل ہو جاتا ہے, اور ایک شخص ہوتا ہے بڑا نرم دل ہو جاتا ہے. جو شخص سخت دل ہو جاتا ہے نا, وہ اس کے ذہن میں یوزلی یہ آتا ہے کہ یار میں نے بھی تو اتنی چیزیں کر کے سروائیو کی ہے نا, تو یہ شخص بھی کر لے گا. اور ایک شخص ہوتا ہے نرم دل جو بن جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار میں سچویشن میں سے گزرا ہوں, کسی اور کو نہ گزرنا پڑے. تو وہ ہمدردی ہونا, ایمپتھی ہونا بہت لازمی چیز ضروری ہے, بہت ضروری چیز. آپ سوسائٹی کو بہت ہی جو ہے نا وہ بہت آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں آپ چھوٹے چھوٹے ایکٹ کی وجہ سے. اب اکثر مال سے گزر رہے ہیں, کسی شاپ سے گزر رہے ہیں, آپ نے دروازہ کھولے, پیچھے کوئی آ رہا ہے تو میک شیور کہ آپ 1 سیکنڈ پکڑ کے رکھیں. چھوٹا نہیں ہو جائے گا, چھوڑ کے ایسے منہ پہ مار کے نکل جاتے ہیں, وہ پیچھے سے پھر وہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا نا رسپیکٹ کا یا اس طرح سے ہوتا ہے کہ 1 سیکنڈ پکڑ لیں, آپ کے جو رائٹ آفٹر جو ہے نا پیچھے آپ کے جو وہ گزر جائے گا. تو وہ بھی میں نے ایک چیز بڑی نوٹ کی ہے, ہر شخص, اچھا ایک چیز یہ ہے کہ ہر شخص نا جو صبح نکلتا ہے یا گھر آ رہا ہے, کبھی بھی خالی دماغ نہیں ہوتا. اس کے ذہن میں ٹینشن, پریشر, یہ چیزیں ہوتی ہی ہوتی ہیں, یا 100 چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. آپ اس شخص کو ہلکا سا ہنس کے اس کی تھوڑی سی مدد کر دو گے نا, وہ اسی ٹائم لائٹ. میں نے یہ چیز تب نوٹ کی جب میں گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں. یوزلی اور رکشے والے, یوزلی یہاں پہ یہ کلچر ہے کہ رکشے والوں کو کوئی امپورٹنس نہیں دی جاتی جو گاڑی چلا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں مجھے پہلے رستہ دو, میں نکلوں. گاڑی والا رکشے والا بیچارہ ہمیشہ رکتا ہے. تو جب بھی اس طرح روڈ اس طرح ہو رہی ہے نا, تو میں کوئی رکشے والا ہو تو میں میک شیور کرتا ہوں کہ پہلے رک جاؤ. تو میں کہتا ہوں پلیز آپ, تو وہیں پہ ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ یار شکریہ, اتنی مجھے اتنا انہوں نے وہ دے رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ اتنی چھوٹی جو ہے نا کسی کا دن پورا دن بنا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ میک شیور کرنا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز, حالانکہ آپ نے کیا کیا, 1 سیکنڈ روکے, مسکرا کے کہا کہ پلیز آپ گزر جائیں, اور وہ اس کے دل میں اتنا آ گیا کہ واہ مجھے اتنی, تو اس کے وہ ایک لمحے کے لیے اپنے سارے غم بھول جاتا ہے. کسی شخص کے لیے آپ ایک لمحہ بھی آسانی پیدا کریں, میرے خیال سے یہ بہت بڑا ثواب ہے. اور اس کی ویسے بھی وہ مطلب کہ دعائیں دے ایگزیکٹلی. وہ کہتا ہے کہ چلو یہ کون اچھا شخص تھا کوئی, ٹھیک ہے نا, وہ جلدی میں ایسے غصے سے نہیں دیکھا کوئی مینوں جان دے, ایسے نہیں کیا, آپ رک گئے. وہ کہے گا کہ کوئی اچھا شخص تھا, اور اس کا ایک دن ایک کچھ لمحے کے لیے وہ بڑا ایسے سہما, وہ کیا ہوتا ہے مجھے ورڈ لائٹ ویٹ ہو گیا. ایگزیکٹلی. بہت ایسے سکون میں آ گیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اگر اتنا فرق پڑ سکتا ہے تو میرے خیال سے ہمیں اس چیز کو میک شیور کرنا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے ایکٹ آف کائنڈنس کرتے رہیں. اور اگر دیکھا جائے ویسے ہماری عوام میں صبر نہیں ہے, صبر کا ایلیمنٹ ہے ہی نہیں ہے, تو وہ اس چیز کے اوپر آتے ہی نہیں. اگر آپ روڈ کے اوپر بھی چلے جائے تو پیچھے والا آگے ہائی بیم آن کر کے ایسے سے مارا ہوگا, ایسے سے مارا ہوگا. بالکل اللہ کے جانا ہے, اس نے پیچھے آگے, بس اس کا کام ہوتا ہے کہ ڈپر ماری جائے گا. وہ پھر آپ سائڈ پہ کر جاؤ گے, پھر وہ تھوڑا سا آگے آرام سے چلا جائے گا, یا پیچھے سے آن کر کے ایسے آیا ہوگا بالکل, یا تھوڑی سی بڑی گاڑی ہوگی, پراڈو والا آئے گا تو اس نے پیچھے سے اور ہورن بھی مارنا ہے, اور وہ کہ مجھے رستہ میں ہی ہوں یہاں کا, یہاں پہ یہ ہے, یہ میں نے نوٹ کیا. اور باقی اگر بائک والے ہیں ایسے اس نے کٹیں کروا کے جانا ہے, بھائی میرے پاس 1 to 5 ہے, مجھے کیڑا ساتھ ملا ہے اور میں نے کیڑا دکھانا ہے اپنا کہ مجھے کیڑا ملا. وہ اس نے ٹی ڈی نہیں کرتے ہوئے اس نے جا رہا کہیں پہ جا کے کسی کے اندر مار دے گا, لو جی بعد میں پھر ایسے بیٹھا ہو یار یہ کیا ہو گیا. وہ میں اس دن اپنے گھر جا رہا ہے, ایک لڑکا 1 to 5 لے کے ایسے ویل مارتا ہوا جا رہا ہے, آگے جائے کسی گاڑی کے اندر اس نے ٹوک دیا, ادھر بیچاری ایک عورت بھی چوٹ لگی, بیچاری ادھر بیٹھی ہوئی. اب میں بعد میں نا بڑا معصوم ہو کے نا ایسے جا رہا ہے, میں نے کہا ہاں ہوں تو بڑا معصوم ہو گیا, پہلے شرارت بھی تیری, ہر کام بھی تیری, اور اب معصوم بن کے مجھے کچھ کہے نا, مجھے کچھ کہے نا. یہ مطلب کہ ہماری عوام کی نا سائیکی, مطلب ہم بھی اپنی عوام کے اندر انکلوڈ ہے, ہماری سائیکی جو ہے نا بہت زیادہ نا عجیب سیلف اورینٹڈ ہے میرے خیال سے, کہ چینج ہے, میں ہی ہوں سب کچھ. ایگزیکٹلی. میں روڈ پہ جہاں تک بات آئی نا تو مجھے وہ یاد آ گیا, میں نا جب برسات تھی نا پچھلی دفعہ, تو میں واپس آ رہا گاڑی پہ. اب ایک فیملی نا شام آفس سے میری واپسی 6 بجے ہوتی تھی اور مغرب تک 7:15 بجے ہوتی تھی. دن تھا, بارش دن میں ہوئی تھی 1-2 بجے, تو وہ کافی کیچڑ وغیرہ تھا روڈ پہ. اب میں نے دیکھا کہ وہ عورت نا اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ اور ان کے جو ہسبینڈ ہے وہ بائک چلا رہے ہیں اور جا رہے ہیں.
اب ایک بائک والا آیا ہے اور وہ اتنی اسپیڈ سے گزرا ہے اور 1 to 5 پہ تھا اور ایسے ان کے اوپر پانی سارا پھینک گیا. وہ پتہ نہیں کہیں شادی پہ جا رہے تھے, جس طرح ان کی اپیرنس سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی ایونٹ پہ جا رہے ہیں. تو وہ بیچارے وہیں رک گئے سائڈ پہ اور اپنے کپڑے ایسے صاف کر رہے ہیں کہ یار ہم نے آگے جانا ہے. تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یار کہ لوگ اس چیز کا احساس کیوں نہیں کرتے کہ آپ تھوڑا آہستہ چلا لیں. کسی کے کیچڑ کسی پہ آپ گرا رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, ذرا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو ذرا سی کہ تکلیف آپ کے لیے شاید تھوڑا سا ہی ہوگی, چلو تھوڑا گر گیا ہے یا چلو میں انجوائے کرتا ہوں بارش ہے پانی اڑے گا, یا چلو یوزلی میک سینس کہ جب آپ کو پتہ نہیں چلا کہ آگے کیچڑ ہے. لیکن وہ جگہ ایسی تھی کہ دور سے پتہ لگ رہا ہے کنٹینیوس کیچڑ, آپ وہ پانی کھڑا ہوا, وہ پیچھے سے بگاتا آ رہا ہے شو 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 پانی کے اندر, اور وہ بیچاروں کے انہوں نے سارا ایونٹ اور وہ کیا کر دیا انہوں نے نقصان. اس کے علاوہ مطلب کہ دمچیاں بھی نہیں, ایک تو دوسری بات دمچیاں آ رہی ہیں, دمچی مطلب 20 روپے کی دمچی آتی ہے, وہ دمچی نہیں, ہم اینک والے ویسے ہیں بائک چلا رہے ہوں, ہمارے منہ پہ ایسے اینک سے ویسے نظر آنا بند ہو جاتا ہے ادھر. یار میں نے تو اتفاق سوچ رہا تھا کہ میں نے جس دن بارش ہوا کہ میں نے 20 روپے کے نا نوٹ جیب میں رکھنے کا ان کو دینے, اور میں نے جب جانا میں نے نکالے کہنا بھائی 20 روپے کی دمچی آتی ہے لگوا لینا, اگر نہیں پیسے ہیں تو میرے سے لے لو دمچی لگوا لو, احساس دلا کو تو نہ ذلیل کرو. مطلب کہ ذلیل. اور دوسری طرف گاڑی والے کیا آتے ہیں, لو جی جا رہے ہیں نا بارش ہو رہی ہے, ان کا کیا جانا, انہوں نے تو اندر ہی بیٹھے ہیں, کچھ بھی ہو جائے ان کو تو فیل ہونے نہیں ہے. اگر ٹھنڈ کی بارش ہے انہوں نے ہیٹر آن کر دینا ہے, گرمیوں کی بارش ہے اے سی آن کر دینا ہے. اور لو جنہوں نے شوں شوں کرتے جا رہے ہیں نا بیچارے بائک والے جا رہے ہیں ہمارے جیسے, ان کے اوپر ایسے پانی پھینک رہے جا رہے ہیں. اور اس میں رکشے والے بھی شامل ہیں, وہ بھی دمچی کا نہیں خیال رکھتے, بالکل وہ نہیں کرتے. مطلب کہ ہمارے میں احساس ختم ہو گیا کہ دوسرے کے اوپر کیا گزرے گی. ایگزیکٹلی, ہم بیسیکلی ایمپتھی بھول گئے, ایمپتھی بھول گئے کہ جو ہے نا کہ کسی کا احساس کرنا کیوں ضروری ہے. ہر شخص دیکھو, میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں دی ہیں نا, اگر آپ اس کی ناشکری کریں تو ہمیشہ نہیں رہیں گی. ہر جو اونچائی ہے نا اس کا ڈاؤن فال بھی ہوتا ہے, اور ڈاؤن فال ہمیشہ بھی نہیں رہتا. اگر آپ نیچے ہیں تو آپ اوپر بھی جائیں گے ود یور اسٹرگلز, صحیح ہے نا. تو اس چیز کا احساس ہونا, اپنا گراؤنڈ نہ بھولیں کبھی بھی, پاؤں زمین سے نہ اٹھائیں. اب جس جگہ سے آئے اس چیز کو ایگزیکٹلی نہ بھولو. وہ جب آپ وہ نہیں نہ بھولتے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میری ویلیو کیا تھی, میری ویلیو کیا ہے, کیا تھا, یہ سب مجھے دیا اللہ نے دی ہے, میری اوقات وہ تھی جو میں پہلے تھا. جب یہ چیزیں ہمیں یاد ہوگی نا تو پھر ہم اس طرح کی حرکتیں نہیں کریں گے, ایسی ہے کم سے کم کریں گے. آپ کے پاس پہلے سپوز آپ کے پاس پہلے بائک تھی, اب آپ کے پاس گاڑی آ گئی ہے, تو لیکن آپ نے جب بائک والا ایک فیز گزارا ہوا نا بارش میں کیسا لگتا ہے, تو آپ خود بخود گاڑی سلو چلائیں گے کہ یار بائک والے پہ کیچڑ اچھلے گا کیونکہ آپ پہ اچھلا ہوا ہے. اور یہ چیز مطلب کہ ہمارے جو پچھلا ایک ٹاپک تھا شارٹ کٹس والا, وہ اس کے ساتھ ہی میچ ریلیٹ کرتی ہے کسی طرح, کہ مطلب میرے پاس ایک دم مطلب میں پیدا ہوا ہوں گولڈن سپون کا بچہ ہوں, مطلب کہ پیدا ہوتے ساتھ ہی میرے نیچے پراڈو ہے. مجھے نہیں پتا کہ بائک والے پہ کیا فیل ہوتا ہے, وہ بیچارہ اس کی جب بائک پنچر ہو جاتی تو کیا ہوتا ہے. ہاں بالکل بالکل, اس کو احساس نہیں ہے. میں یہ غنیمت سمجھتا ہوں اس شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ نیچے سے اوپر لے کے جاتا ہے, وہ ساری چیزوں کو سیریز کو ایکسپیرینس کرتا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ نیچے اس لائف میں کیا ہوتا ہے, اس فیز میں کیا ہوتا ہے, اس فیز میں کیا ہوتا ہے. لیکن جو گولڈن سپون کے ساتھ پیدا ہوا وہ ان چیزوں سے بڑا محروم ہوتا ہے, اس کو ان چیزوں کا احساس ہونا کی پروبیبلٹی بہت کم ہے کہ ایک بائک پہ چلانے والے کی یا سائیکل چلانے والے کی مشکلات کیا ہوں گی اس کو نہیں پتا ہوگا. اور یہ ایک نعمت ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے, کیونکہ آپ لوگوں کے لیے پھر آسانیاں پیدا کرتے ہیں. تو یہ جو آسانیاں پیدا کرتے ہو یہ ایک میرے خیال سے بہت بڑی نیکی ہے. تو وہ آپ کو نیکیاں کمانے کا ہی موقع مل رہا ہے, اور اللہ کی طرف سے ایک غنیمت ہے کہ آپ ایسی لائف نیچے سے اوپر گئے ہیں تو آپ اوپر جا کے کنٹینیوس نیکیاں کر سکتے ہیں. وہ والا شخص نہیں کر سکتا جو اوپر سے اوپر ہی چل رہا ہے, اوپر سے اوپر ہی جا رہا ہے. ایسی ہے. تو میرے خیال سے ان چیزوں کا ہمیں جو ہے نا ایز اے ہیومن بینگ خیال کرنا چاہیے. کیا رکھنا ہے مطلب کہ آپ کو, اگر ہم صرف ایک چیز سیکھ لیں نا, ایمپتھی, کہ مطلب اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میرے ساتھ کیا آ رہی ہوتی. ایگزیکٹلی, اگر ہم یہی چیز سیکھ لیں نا تو مطلب کہ ہمارے آدھے مسئلے ویسے ہی ہمارے حل ہو جائیں گے. بہت زیادہ آسانیاں ہم دوسروں کے لیے بھی پیدا کریں, دوسروں سے چھین کے کھانا چھوڑ دیں, چوریاں چھوڑ دیں, اور بھی بہت سے مسئلے جو ہے نا وہ ہمارے ختم ہو جائیں گے. یا بس ہم احساس کرنا شروع کر دینا, چاہے ہم کسی کو اچھے وقت میں نہیں یاد رکھتے, کچھ بھی کر رہے, پر جب بندہ برے وقت میں ہوتا ہے نا, جب برے وقت میں بندہ آپ کے ساتھ آتا ہے نا, ایگزیکٹلی وہ اصل وہی آپ ہمیشہ اس کو یاد رکھو گے. خوشی کے موقع میں بندہ بھول جاتا ہے, ٹھیک ہے, اگر سپوز کر میں نے تو شادی بلایا تو نہیں آیا, میں تیرے سے تھوڑی دیر گلا کروں گا, تھوڑی دیر عرصہ گلا کروں گا, بعد میں بھول جاؤں گا. لیکن آپ مشکل وقت میں مجھے یاد کیا اور میں تب نہیں آیا تو آپ کو وہ یاد ہے کہ یار میرا بڑا اچھا دوست تھا, اور اس موقع پہ میرے ساتھ یہ اتنی بیڈ چیز سین ہوا تھا, میں اس کو بلاتا رہا, وہ نہیں آیا.
وہ یہ چیز کبھی نہیں ذہن سے نہیں نکلتی بالکل. تو وہ مشکل حالات میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ کام ہے. اچھا ایک چیز میں پچھلے دنوں نا پڑھ رہا تھا, وہ یہ تھی کہ ہم لوگوں کی نیچر ہی ہوتی ہے کہ کسی کو سکون میں دیکھیں نا تو ہمیں بے چینی ہوتی ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, اگر آپ کو کوئی مشکل ہے نا, یا آپ کی کوئی گزر رہا ہے, میں بھی آپ ہاسپٹل میں کہوں گا یار کوئی بھی مسئلہ ہوا مجھے بتائیں, کوئی بھی مسئلہ ہوا مجھے بتائیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بڑا ہیلپ فل ہوں, ٹھیک ہے نا. لیکن جب آپ یہ مجھے کہیں گے نا کہ میں بہت خوش ہوں, مجھے بے چینی ہوگی کہ اس کو میری ضرورت نہیں ہے, میری ضرورت نہیں ہے, اور جب آپ کو میری ضرورت ہوگی میں آپ کو تب ڈیچ کرا دوں گا. جب وہ کہے گا نا یار آج, میں کہوں گا میں اپنی کمفرٹ دیکھوں گا, یار میں ابھی یہاں پھنسا ہوا ہوں, پلیز میں نا تھوڑی دیر تک آتا ہوں. تو ہم لوگوں کی یہ بڑی نیچر ہے کہ ہم لوگ ویسے تو بڑے کہتے ہیں کہ ہاں میں کر دوں گا, میں ہو جائے گا. جب اٹ سیلف ضرورت پڑتی ہے نا تو تب ہم جناب گولی نکل جاتے ہیں. ہاں سورٹ آف. تو یا تو ہمیں بہت زیادہ وہ نہیں, ایکسپیکٹیشنز نہیں بڑھانی چاہیے دوسرے شخص کے لیے کہ یار میں یہ بھی کر دوں گا, یہ بھی کر دوں گا, اور بعد میں ہم کچھ بھی نہ کریں. وہ ایک جو ہے نا بیڈ ہوتا ہے, ایگزیکٹلی بیڈ امپریشن ڈال رہا ہے. اور مطلب کہ ایک اور چیز, مطلب اس طرح بھی نہیں ہمیں کرنا چاہیے کہ مطلب میں جیسے فیصل کو میں پوری زندگی یاد ہی نہ کروں, اور جب میں پھنس جاؤں اور میں پھر فیصل کو یار میرا وہ کام ہی کرا دے. پھر مجھے بھی اپنے فیصل کام نہیں کرتا نا, پھر مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میرا کام اس نے نہیں کیا. پھر مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ غلطی میری تھی کہ میں نے اس کو پوری زندگی یاد نہیں کیا, جب مجھے کام پڑ گیا تو میں اس کو میسج کر دیا. بالکل مطلب کہ مجھے بھی اکثر نا کہیں نہ کہیں میسج, ایک ڈائریکٹ میسج ہی آتا ہے کہ یار یہ کام کر دے یار, چاہے میرے 3 سال پہلے بات نہ ہوئی ہو. یہ میں سمجھتا ہوں یہ ان ایتھیکل بھی ہے, اچھی چیز نہیں ہے. ہاں بالکل. وہ کسی کے لیے کیا ہمدردی ہوگی اس شخص کے ساتھ جس نے آپ کو کام کے علاوہ کبھی یاد نہیں کیا, یا آپ کو کبھی کوئی کام پڑا اس نے آپ کے ساتھ مدد نہیں کی, اور پھر لیکن اپنے کام کی دفعہ بہت بڑھ چڑھ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں پلیز کر یار, تو اپنی دفعہ اس طرح کر رہا ہے. تو یہ غلط چیز ہے میرے خیال سے. ایک بیلنس مینٹین کرنا بہت لازمی ہے. اور ہاں میرے خیال سے اسی طرح ہم لوگ ہی کوشش کریں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. ہم باقی میرے خیال سے کافی لمبا ہو گیا. تھینک یو سو مچ اسامہ انوائٹ کرنے کے لیے. انشاءاللہ نیکسٹ میں ملتے ہیں. انشاءاللہ اوکے, تو ملتے ہیں نیکسٹ آگے.